السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گی انشاءاللہ۔ آج ہم حروف ضاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف ضاد یہ حافہ لسان سے ادا ہوتا ہے۔ حافہ لسان، حافہ لسان کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حافہ لسان زبان کا بغلی کنارہ کہلاتا ہے، یعنی زبان کی کرمٹ۔ یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہی ہوں گی، گرین کلر میں جو نظر آ رہا ہے، یہ دونوں سائیڈ یہ حافہ لسان کہلاتی ہے۔ یہ ہماری رائٹ سائیڈ بھی ہوتی ہے اور لیفٹ سائیڈ بھی ہوتی ہے۔ آئیے آج اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم ابھی پڑھا ہے ہم نے کہ حروف حافیہ جو ہوتا ہے وہ ضاد ہوتا ہے، ضاد۔ اور یہ ادا کہاں سے ہوتا ہے؟ اب اس کی ادائیگی کے بارے میں جانتے ہیں تھوڑا سا، کہ حرف حافیہ حافہ لسان سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حافہ لسان جب اوپر کی دہاڑوں کی جڑوں سے لگے، حافہ لسان جب اوپر کی دہاڑوں کی جڑوں سے لگتی ہے، جب جا کر حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب حافہ لسان اوپر کی دہاڑوں کی جڑوں سے کیسے لگتی ہے؟ اگر آپ کو دانتوں کے بارے میں اچھے سے پتہ ہے، دانتوں کے نام یاد ہیں، تو آپ آرام سے اس حرف کو ادا کر سکتی ہیں، لیکن پریکٹس آپ کو لازمی کرنی ہوگی۔ تو آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ٹیتھ ہیں جن سے ہماری ٹنگ لگتی ہے، حافہ لسان لگتی ہے۔ ایک پکچر کے تھرو سمجھتے ہیں۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتی ہیں یہ 5 ٹیتھ ہیں ہمارے، 1 2 3 4 5۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو پڑھا چکی ہوں کہ یہ جو آپ کا فرسٹ نمبر پر ہے یہ آپ کا ضواحک ہے، ضواحک۔ اور یہ 3 جو ہے نا، 2 3 4، یہ آپ کے طواحن ہے، ان والے دانتوں کا نام طواحن ہے۔ اور جو لاسٹ میں 5 نمبر پر ہے وہ آپ کا نواجز ہے۔ یعنی کہ 5 دانتوں کی جڑوں سے، ان کو ہم دہاڑے بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دانتوں کی جڑ سے ہماری حافہ لسان ٹچ ہوگی جا کر۔ حافہ لسان یہ ہے نا آپ کی زبان کا بغلی کنارہ، یہ آپ کا رائٹ سائیڈ بھی ہو سکتا ہے، لیفٹ سائیڈ بھی ہو سکتا ہے، دونوں سائیڈ کا نا۔ اگر آپ ادھر سے ادا کریں گی تو اوپر ادھر جڑوں میں لگانی ہے، ادھر سے ادا کریں گی تو ادھر اوپر دانتوں کی جڑوں سے آپ کو زبان ٹچ کرنی ہے، تب جا کر آپ کا حرف ضاد ادا ہوگا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ 5 دانتوں کا رول ہے اس کے اندر نا، ضواحک، طواحن، نواجز۔ ان کی جڑوں سے جا کر جب ہماری بغلی کنارہ زبان کا لگے گا، تب جا کر حرف ضاد ادا ہوگا۔ آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں تھوڑی سی اور دیکھتے ہیں ایک تصویر سے۔ اور یہ دیکھیں، ایک اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جیسے ہماری زبان کا بغلی کنارہ ہے، یعنی حافہ لسان ہے، یہ ان دانتوں سے اس طرح سے ٹچ ہوگی۔ تو آپ نے ایسے ٹچ کرنی ہے اس کو، تب جا کر حرف ضاد ادا ہوگا، ضاد ضاد۔ اگر ہم صفت کی بات کریں کہ حرف ضاد میں کون کون سی صفت پائی جاتی ہیں، دیکھیے سارے حروف کے اندر نا جتنے بھی لیٹرز ہم نے پڑھے ہیں، کسی میں کچھ نہ کچھ صفت ضرور پائی جاتی ہے، کسی میں 2 صفت ہیں، کسی میں 4 ہیں، کسی میں 5 ہیں، تو بہت ساری صفت پائی جاتی ہیں۔ تو ان صفت کو بھی آپ ساتھ میں یاد کر لیں تو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حرف حافیہ ضاد کے اندر صفت استطالت پائی جاتی ہے۔ صفت استطالت کسے کہتے ہیں؟ درازی، یعنی لمبا ہونا۔ جیسے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک جب تک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لمبا کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس صفت کا نام ہے صفت استطالت۔ ضاد ضاد ضاد۔ ایک صفت پائی جاتی ہے ضاد میں، صفت اطباق۔ اطباق کے لغوی معنی ہے لپیٹنا، ڈھانپنا۔ یعنی اس طرح سمجھیے کہ اس صفت والے حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان جو ہوتا ہے نا، وہ تالو سے لپٹ جاتا ہے،
جس کی وجہ سے یہ حروف خوب پر ہو کر پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ خوب ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ پروناؤنس ہوتے ہیں. اور یہ حروف 4 ہوتے ہیں بیسیکلی. ایک ہوتا ہے آپ کا صاد، ایک ہوتا ہے ضاد جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور ایک ساتھ میں وہ بھی ہوتا ہے طا ظا. یہ ان چاروں لیٹرز میں نا صفت اطباق پائی جاتی ہے. بیچ والا پارٹ ہمارے تالو سے لپٹ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر نا ہیوی ساؤنڈ پروناؤنس ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے صفت اطباق. تھوڑی سی ہم حرف ضاد کی پریکٹس کر لیتے ہیں. پہلے آپ اس پر زبر زیر پیش لگا کر یعنی حرکات لگا کر پریکٹس کریے، پھر حمزہ اٹیچ کر کے پریکٹس کریے. ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش دو، ضا ضی دو. حمزہ ضاد زبر اض، حمزہ ضاد زیر عید، حمزہ ضاد پیش اد، عد عید اد. اسی طرح ان سے کوئی بھی ورڈ آپ بنا سکتی ہیں، جیسے وَلَا الضَّالِّينَ، وَالْأَرْضِ مَغْضُوبِ، مَرَضَ مَرَضَ. اچھا ایک بات اور آتی ہے، بہت سی بہنیں اس کے بارے میں کنفیوز ہوتی ہے کہ اس کو ضاد پڑھیں یا ضاد پڑھیں، ضاد پڑھیں یا ضاد پڑھیں. تو دیکھیں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے اس لیٹر میں، چاہے آپ اس میں ضاد پڑھیں چاہے آپ اس کو ضاد پڑھیں، لیکن تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. جتنے بھی یہ بر صغیر کے لوگ ہیں، عجمی لوگ ہیں، یہ سب اس کو موسٹلی ضاد پڑھتے ہیں، ضاد ضاد. لیکن اہل عرب اس کو ضاد پڑھتے ہیں، ضاد ضاد. اب دیکھیں قرآن تو عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو جو اہل عرب پڑھ رہے ہیں اسی میں ہمیں پڑھنا چاہیے. آگے آپ دیکھیں ضاد پڑھیں یا ضاد پڑھیں، میں نے بھی بہت دن میں جا کر اپنی زبان پر یہ حرف چڑھایا ہے کہ اس کو ضاد پڑھنا چاہیے. ضاد 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 ضاد. اکثر کیا ہوتا ہے کوئی اسے مطلب دال کا موٹا پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب اگر ہم اس کو دال کا موٹا پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا ضاد ضاد. تو یہ کیا ہوگا، مطلب آپ کی زبان جو ہے، زبان کا جو کنارہ ہے، وہ جیسے ہم حروف نطائیہ ادا کرتے ہیں نا، تا دال طا، تو وہ دال کو موٹا کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. زبان کا کنارہ ثنایا علیہ کی جڑوں سے لگ رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ دال کا موٹا پڑھ دیں، زبان آپ کی آگے سے ٹچ ہو رہی، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، زبان کو سائڈ والا پارٹ جو ہے یعنی حافظ لسان جو ہے، یہ آپ نے اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لازمی لگانی ہے، جب جا کر حرف ضاد ادا ہوگا. ضاد ضاد ضاد. بس اس کی آپ پریکٹس کریں. میں ریکمنڈ کروں گی اگر کہ آپ نے اور لیٹرز کی اگر 100 ٹائمز پریکٹس کری ہے تو کم سے کم اس کی 500 ٹائمز پریکٹس کیجیے گا، کیونکہ یہ اس کا مخرج کافی مشکل سے ادا ہوتا ہے، لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ جیسے ہم پریکٹس کریں گے. ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا اپنا مائک میوٹ کر کے. ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش دو، ضا ضی دو. اسی طرح حمزہ ضاد زبر اض، حمزہ ضاد زیر عید، حمزہ ضاد پیش اد، عد عید اد. اور ورڈز تو آپ بنا لیجئے گا اور بھی قرآن شریف سے دیکھیے گا، اور ویسے میں نے کافی سارے آپ کو بتا دیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک
ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں یہ آپ کے حرف دعات سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔